باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا کیا ہے، متن ہے، خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی پوری تشریح اور تفسیر کیا ہے، پورا قرآن پاک ہے۔ یعنی 113 سورت پورے قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح اور تفسیر ہے، اور 113 سورت کا خلاصہ اور متن کیا سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ معلومات اور کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ فضائل بیان کرنے سے آدمی کے اندر علم کا اور عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو وہ کام کریں گے تو اس کا یہ بدلہ ملے گا، اس پر یہ اجر ملے گا، تو آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا، شوق پیدا ہوتا۔ اس لیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کی کتاب لکھی ہے۔ مسائل تو علماء سے معلوم کرو اور فضائل کتاب سے معلوم کرو، اس سے علم کا بھی جو ہے آدمی کے پاس علم اور عمل دونوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر 286 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے یہ سورہ بقرہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور 286 آیات اور 40 رکوع اور 6221 کلمات اور 25,500 اس کے حروف ہیں۔ بتائیے علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ ہم لوگوں کو کیا ہے، پکا پکایا کھانا مل گیا، کچھ بھی کرنا نہیں، صرف عمل کرنا ہے۔ علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر کتنے حروف، کتنے کلمات، کتنے رکوع، اندازہ لگا کتنی محنتوں سے انہوں نے اس کو جمع کیا ہوگا۔ پورے قرآن کے اندر کون سا لفظ، کون سا حرف کتنی بار آیا، یہ بھی علماء نے لکھ کر کے بتا دیا۔ فلاں حرف اتنی بار آیا، الف کتنی بار آیا، با کتنی بار آئی۔ علماء نے محنت کر کے ان چیزوں کا مجموعہ جمع کر دیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر 286 آیات، 40 رکوع، 6221 کلمات، 25,500 کیا ہیں، حروف ہیں۔ اور اس سورہ شریفہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے، ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان اور بلندی ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کی کیا ہے، بلندی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو عرش کے تلے سے اتری ہوئی ہے، اور اس آیت کو قرآن پاک کے ساتھ کیا کر دیا، ملا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور اس سورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ یاسین کا قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو عرش کے نیچے سے نکلی ہوئی ہے، اور اس کو قرآن پاک کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی آیات ہیں، تمام آیات کی وہ آیت کیا ہے، سردار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو 12 سال میں یاد کیا۔ اندازہ ہم جیسا حفظ کر رہے ہیں ویسا وہ لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس کے تقاضوں کو اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر کون سا مسئلہ ہے، کون سا حکم ہے، پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو مکمل کیا تو پورے مدینے کے لوگوں کو ایک اونٹ ذبح کر کے کھلایا، دعوت کر کے خوشی میں۔ ہم لوگ یہاں کتنے حفاظ ہو رہے ہیں، کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا کون حافظ ہوا، کب دعوت کی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب اس سورت کو مکمل کیا کہ ایک اونٹ ذبح کر کے مدینے کے لوگوں کو دعوت کر کے مسلمانوں کو کھلایا اس خوشی میں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سورت کو 8 سال میں مکمل کیا۔ کتنے سالوں میں؟ 8 سالوں میں اس سورت کو مکمل کیا۔ اور اس سورت کے بارے میں، فضیلتوں کے بارے میں آتا ہے، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ شیطان کیا کرتا؟ گوز مارتا، یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا۔ اذان کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جب اذان مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شیطان گوز مارتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا، اور جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کے آگے بھاگتا۔ آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک نہیں ٹھہرتا شیطان۔ اذان میں اتنی تاثیر اور اتنا پاور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اور شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، ریا خارج کرتا ہوا اس گھر سے بھاگ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 4 آیات، ابتدائی 4 آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات پڑھ لے گھر کے اندر، اور درمیانی 3 آیات، 4 اور 3 7، اور آخری 3 آیات، پوری کتنی ہو گئی؟ 10 آیات ہو گئی۔ جو آدمی ان 10 آیات کو پڑھ لے شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، 10 آیتوں کو پڑھنے میں کتنی دیر لگے؟ 1-2 منٹ۔ جو آدمی پڑھ رہے شیطان کے ہر حربے سے، شیطان کے ہر قسم کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے؟ بچا دیتے۔ اتنی بڑی فضیلت اس سورہ شریفہ کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر بھیجا لڑائی کے لیے، چھوٹا لشکر تھا۔ اس لشکر کا جو قائد یعنی رہبر بنایا، امیر بنایا، اس لشکر کا اس آدمی کو بنایا جو بالکل چھوٹی عمر کا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، اور اس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ حضرت عمر فاروق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا بڑے بڑے صحابہ، بلکہ اس کو امیر بنایا جس کو سورہ بقرہ یاد تھی، اس کو امیر بنا کر کے اس لشکر کا کمانڈر بنایا اور رہبر بنایا، امیر بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی رات یا دن میں سورہ بقرہ پڑھ لے 3 دن اور 3 راتوں تک اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 3 دن اور 3 راتوں تک شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ بقرہ کی یہ فضائل ہیں۔ اب اتنے فضائل کے باوجود اگر کوئی آدمی سورت کو گھر کے اندر نہ پڑھے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی کہ جو آدمی سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھ لے شیطان اس گھر کے اندر ٹھہر نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا۔ اور ہمارا مسئلہ یہ کہ آج ہر گھر لڑائی جھگڑے کا سینٹر بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے کا کیا مرکز بنا ہوا ہے۔ اگر آدمی سورت کو پڑھ لے شیطان گھر میں رہے گا ہی نہیں تو لڑائی کہاں سے ہوگی؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی، خاندان اور عزیز و اقارب کے درمیان لڑائی۔ جب آدمی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے گا، اگر پوری سورت نہیں کچھ آیات اور کچھ رکوع اگر پڑھ لے تو بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب شیطان گھر میں رہے گا ہی نہیں تو لڑائی کہاں سے ہوگی، فساد کہاں سے ہوگا؟ جب وہ شیطان گھر میں موجود نہ رہے تو لڑائی جھگڑے کا بھی امکان نہیں رہے گا۔ لڑائی جھگڑے شیطان ہی کراتا نا۔ ایک بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو بزرگ نے کہا کہ بھائی تم کیوں لڑائی لگاتے رہتے لوگوں کے درمیان، قتل و قتال، جنگ و جدال، مار فساد تم کیوں کراتے، تم کو کیا فائدہ ہوتا؟ تو شیطان نے کہا کہ صاحب میں کہاں کراتا ہوں۔ تو وہ شیطان اس بزرگ کو ایک ہوٹل لے گا، مٹھائی کی دکان پہ، مٹھائی کے ہوٹل پہ لے جا کر کے جو مٹھائی بنانے کا شیرہ رہتا، جلیبی وغیرہ بنانے کا، وہ شیرہ اس نے لیا اور لے کر کے دیوار میں چپکا دیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر مکھیاں آنی شروع ہو گئی، مکھیاں آئی تو چھپکلی آ گئی، چھپکلی آئی تو اتفاق سے اس دکان پر ایک آدمی آیا تھا جس کے پاس کتا تھا۔ کتا بھی پالنا لوگ فیشن سمجھتے نا، اس کے پاس کتا تھا۔ اتفاق سے اس دکان میں ایک بلی بھی تھی۔ بلی اور کتے کی دشمنی آپ کو معلوم ازلی ہے۔ اس بلی کو دیکھ کر کے کتے نے چھلانگ ماری
छलांग मारते ही वो बिल्ली जा करके मिठाई के डब्बे पर गिरी और कुत्ता भी जा करके वहां गिरा। अब जो है दुकान का जो मालिक था, होटल का जो मालिक था, उसने जो है कुत्ते को मारा। कुत्ते वाले ने उस होटल वाले को मारना शुरू कर दिया। इस तरीके से लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ तक कि पुलिस आ गई, बहुत से लोगों को नुकसान पहुंच गया। तो शैतान ने कहा कि देखिए साहब, मैंने लड़ाई लगाई क्या? तो बुजुर्ग ने कहा, करे कमबख्त, अगर तूने शीरा न लगाया होता तो मक्खी कहाँ से आती? मक्खी ना आती, छिपकली कहाँ से आती? छिपकली को देख करके बिल्ली क्यों छलांग मारती? और बिल्ली को छलांग मारते ही जो कुत्ता क्यों उसके ऊपर आता? असल में तो तूने शीरा लगा करके लड़ाई की बुनियाद डाल दी। अगर तूने शीरा न लगाया होता तो जो है ये मसला कहाँ से पैदा होता? तो शैतान ये काम करता घरों के अंदर, लड़ाई लगाना, फसाद फैलाना, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, इख्तिलाफ, इंतशार। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? शैतान के दरमियान में आने से। अगर आदमी सूरह बकरा पढ़ ले, पूरी सूरत न सही, कुछ आयात, कुछ रुकू पढ़ ले, जब घर जाए जब पढ़ ले, आदमी सोते वक्त पढ़ ले, अंदाजा लगाए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये इसको दिन में या रात में पढ़ ले सूरह बकरा, तो आदमी को 3 रोज 3 रात तक कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। शर्त यह है कि आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा तुमने किया तो ऐसा तुम्हारे साथ नुकसान का मामला नहीं होगा। शर्त ये ईमान और यकीन के साथ, एतमाद के साथ ये काम किया जाए। 2 वाकयात थे जो इस सूरत के फजाइल से मुताल्लिक, क्योंकि वक्त की गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए मैंने उन 2 वाकयात को बयान नहीं किया। इंशाअल्लाह हम उन 2 वाकयात को कल बयान करेंगे, ताकि आपको मालूम हो कि सूरत कितनी बड़ी फजीलत रखती है और इसके फजाइल और कमालात कितने हैं, और हम लोगों को इस सूरत के साथ क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मुकम्मल शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। शिर्क